اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخات 29 ستمبر 2024 اور 24 ربیع الاول ہے، ربیع الاولیٰ۔ آج ہم انشاءاللہ صلاۃ کے حوالے سے جو دروس چل رہے ہیں اس کا 5واں درس ہے۔ تو یہ بھی بڑا ہی غور طلب درس ہے، اس کو بڑے ادب سے، احترام سے اور دل کے کان کھول کر سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ ہمارا طریقہ بڑا آسان اور عام فہم ہے۔ مولا کی گائیڈ لائن کے مطابق ہم چاہتے ہیں قرآن سمجھا جائے۔ اس کے لیے سورۃ الانعام کی 105 آیت ہے، پہلے بھی بیان کی ہے، 174 صفحہ ہے اس سورہ الانعام، اس کی آیت نمبر 105 ہے۔ یہ میتھڈالوجی آف قرآن کہتے ہیں اس کو، میتھڈالوجی آف قرآن، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ آیاتی وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ یہ ہے ہمارا طریقہ جو اللہ نے خود فرمایا کہ قرآن کو کیسے سمجھنا۔ کہتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، کذالک نصرف الآیات، ہم آیات کو تصریف آیات کے ذریعے سمجھاتے ہیں، یعنی بار بار ریپیٹڈلی ہم لاتے ہیں سامنے آیات کو، تاکہ اس سے کیا ہو، ولی یقول درس، وہ سننے والے بھی کہہ اٹھیں ولی یقول درستہ، کہ حق ادا کر دیا گیا سنانے کا، قرآن کریم سنانے کا حق ادا کر دیا۔ یعنی ہم کو کیا چیز ہے، جب نبی محرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کرتے ہوں گے، ان کا انداز کیا ہوگا ہم تصور ہی کر سکتے۔ وہ صحابہ کہہ اٹھتے تھے بھائی کمال ہے، حق ادا، دس کا حق ادا ہوگا۔ ہاں ولی نبیّنہ، ایسا کہ حق سامنے نکھر کے آ جاتا، کلیئر کٹ، واش کا۔ یہ ہوتا ہے انداز قرآن کریم کو بیان کرنے کا، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو سمجھ سے کام لیتی ہے، لِيَعْلَمُونَ۔ یہ ہاں متوجہ تو کون، یہ ہے قرآن کی آیت۔ پھر اس طرح قرآن میں جگہ جگہ پہ جو ہوتے ہیں مقامات وہ لاتا ہے سامنے۔ جب آپ ان مقامات کو اکٹھا کریں گے ایک جگہ، تو مکمل تصویر بن کے نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ یہ ہے طریقہ کار قرآن کو سمجھنے کا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، نصرف، پھر کے ریپیٹڈلی بار بار آیات کو سامنے لے کے آنا، تو آپ کے سامنے تصویر آئے گی، کیونکہ قرآن جو ہے کامل اور اکمل شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اس کی زبر، زیر، پیش، اس کے نکات، اس کا ہر چیز پوری کی پوری ہے۔
کوئی ایمبیگیٹی نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں. تو کلیئر کٹ کتاب ہے، سمجھ آنے والی. وہ جو کہتے ہیں نا اس کے اندر کمیاں کجی ہے، دراصل ان کے اپنے اندر کمی کجی ہوتی ہے. ہاں، ان کے دل میں دماغ میں کجی ہوتی ہے. یہ تو کلیئر کٹ ہے. تو قرآن پہلے فرما دے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے واضح کر دی کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ کوئی کسی قسم کے اندر ریب نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے، شک نہیں ہے، کمی نہیں ہے. جن کے اندر کمی ہوتی ہے وہ ڈھونڈتے ہیں ان میں اس میں سے کمی ہے. وہ جو ڈھونڈنے لگ گیا اس کو تو کمی ہے نظر آنی ہے. اس لیے یہ شک اپنا نکالیں کہ یہ کامل، مکمل، اکمل ہر لحاظ سے یہ کامل کتاب ہے، اور اس کے جیسی کتاب نہ ہو سکتی ہے نہ ہو. یہ قیامت تک چلنی ہے. آگے ہے ہاں بیان لکل شیء. اب صلاۃ کا موضوع چل رہا ہے ہمارے سامنے. تو آپ سورہ المائدہ نکالیں. یہ جو صلاۃ ہم ادا کرتے ہیں 5 ٹائم کی جو ہم ادا کرتے ہیں صلاۃ، اس صلاۃ میں بھی بڑیاں کمیاں کجیاں نکالنے والے ہیں. کوئی کہتا ہے 3 نمازیں، کوئی کہتا ہے 2 نمازیں، کوئی بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں. یہ جو صلاۃ ہے اوقات بڑی، تو وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں. یہ بھی ہے، ایسے بھی لوگ بھی ہیں کہتے رہے ہیں، ابھی بھی معاشرے میں ملیں گے. ہاں کہہ رہے ہیں، انکاری ہیں اس صلاۃ کے جو ہم 5 ٹائم ادا کرتے ہیں، اس کے بھی انکاری ہیں. یہ ان کی جہالت کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، کم عقلی، کم فہمی کہہ رہے ہیں. تو اس صلاۃ کا بڑا احترام بتایا گیا. یہ صلاۃ جو 5 ٹائم والی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پرائرٹی دینی ہے. ہمارے کئی جانے والے دیکھیں ہم، اس صلاۃ کا بھی انکار کرنے کے بعد اللہ کا بھی انکار کر کے چل گئے. صلاۃ اور اللہ کے ساتھ یہ جوڑا ہے. صلاۃ کے ذریعے آپ کو جو اللہ کی شخصیت ہے اس کے ساتھ جڑاؤ پیدا ہوتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، یہ انفال میں، کہ جو مشرکین یا 8:35 جو کافر تھے، خاص طور سے مکہ کے اندر ہی جو کافر تھے، کفر کرنے والے افراد، وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی صلاۃ کیا تھی؟ کافروں کی یا مشرکین کی صلاۃ کیا تھی؟ اللہ نے اس کے متعلق یہاں الانفال صفحہ نمبر 224 ہے، اس کی آیت نمبر ہے 35. اس میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. کہ یہ جو اس وقت جو پرفارم کرتے تھے مخالفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، ان کی صلاۃ کیا تھی؟ قرآن میں اللہ بتائے، جب بتاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، بیت اللہ کے قریب آ کے چھیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، گھوم کے یہ کام کرنا اونچی سی آوازوں میں.
सीटियाँ और तालियाँ बजाना बनाया फज़ुकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। इसका तो इनको अज़ाब मिल के रहेगा, ये जो काफराना रविश है। तो ये रविश हमारे अंदर भी बदस्तूर मौजूद है। हिंदुओं के माबद खाने जो हैं वहाँ भी ये धुनें मिलेंगी। ये जो ईसाइयों के गिरजे हैं वहाँ भी धुनें बजाते हैं। लेकिन इस्लाम या आया, कुरान आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने उस नक्शे को चेंज किया, बताया कि सलात ये नहीं है जो तुम कर रही है, सलात नहीं है। सलात असल में 3 चीज़ों का मजमू है। सलात में 3 चीज़ें हैं जो बेसिक है, क़याम, रुकू और सजदो। ये 3 कंपोनेंट हैं सलात के बेसिक। अगर एक भी छोड़ दें सलात ही नहीं होगी। ये नहीं, अल्लाह के रसूल ने ये परफॉर्मेंस करके दिखाई उन अरबों में कि ये है सलात। उसमें पढ़ना क्या है वो भी कुरान में मौजूद है। कुरान ही पढ़ना है, वो तो कुछ पढ़ना नहीं, गीता तो पढ़नी नहीं, कुरान ही पढ़ना है उसके अंदर ही। तो जो सलात ये सिखाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसकी बड़ी आनर की, बड़ी इज़्ज़त है उस सलात को का आगाज़ होता है। ये सफ़ा नंबर आप निकालें 100 सूरह अल-माइदा, उसकी आयत नंबर। ये इतना एहतमाम किया नहीं हो अल-माइदा में ये सफ़ा नंबर 132 निकाला। सूरह अल-माइदा है इसकी आयत नंबर 6 नंबर। ये गोल दायरों में आयत के नंबर लिखे होते हैं गोल दायरे में। वो ऊपर अल-माइदा लिखा और टॉप के ऊपर माइदा मीन क्या है। अल-माइदा किसे कहते हैं दोस्तों? अल-माइदा का मतलब होता है दस्तरखान। और दस्तरखान के ऊपर जो है वो खाने जुड़े होते हैं, उसके ऊपर लगाया सजाया। हाँ, तो ये कुरान एक किस्म का हमारे दस्तरखान खुला हुआ। इसके अंदर तरह तरह के हमारे ने अल्लाह ने हकाम दिए हैं। और उसके मतलब आपको टेस्ट आएंगे। आप अगर अमाल इसके मुताबिक करेंगे आपको टेस्ट मिलेगा। तो इस रात को जो हम अदा करते हैं ये किसी ने बाद में आके जारी नहीं की, अपना किबला दुरुस्त कर ले। जब से ये इस्लाम आया है जनाब रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको परफॉर्म करते रहे। ये जो मुनकरीन हैं 3 नमाज़ें 2 नमाज़ें या नमाज है ही नहीं, ये इनका गलत मौक़िफ़ है, ये बदअमली की निशानी है। ये बेस है असल सलात की। बेस ये सलात है जो हम 5 टाइम अदा करते हैं। और इसका अल्लाह ताला ने इस तरीके से स्टार्ट किया है, इसका एहतराम देना है कि जब भी ये सलात करो, ये 5 वक्त सलात जो है क्या करना है। ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये इसका एटिकेट है। सलात को अदा करने का एटिकेट नंबर 1 है अदब। अब जब तक ये ना करोगे सलात नहीं होगी। ये है सलात।
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، یہ آداب صلاۃ ہے، یعنی جو اس کو نماز کہتے ہیں عرف عام میں، یہ کیا ہے؟ آداب صلاۃ۔ یہ صلاۃ کا تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، کرتے نہیں ہو۔ فرمایا اذا قمتم، جب بھی صلاۃ کے لیے کھڑے ہو، اذا کا لفظ ہے، یہ فرض ہے کہ جب بھی صلاۃ کے لیے کھڑے ہوں، فاغسلوا وجوہکم، منہ دھو لو۔ یہ صلاۃ کے بڑے فائدے ہیں، یعنی تمام ٹائم جس بندے کا منہ دھو رہا ہے، اس کی آنکھیں، ناک پانی جاتا ہے، گلا یہ صاف ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی اس کے متعلق، جاپان سے، وہ کہتے تھے یہ لوگ جو وضو کر کے مسح کرتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں گدم کے پیچھے مسح، یہ تو ان کے پاس بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں کے پاس۔ اس کے کرنے سے یہ گردن کے پٹھے مضبوط رہتے ہیں اور پھولے سے بچا رہتا ہے بندہ۔ یعنی میں پڑھی ہاں جو ہم رہتے ہیں ایسا، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کے اندر حکمت رکھی ہے، اور ناک میں پانی جانا، منہ میں صفائی ہونا، یہ تو بڑی نعمت کی بات ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ کہہ سکتے ہیں نماز کے متعلق بتایا جائے، ایٹیکیٹ نہ بتایا جائے، یہ اصلاح کے ایٹیکیٹ نمبر 1 ہے، یہ کرنا ہے۔ وایدیکم، آپ نے یہاں کونیاں تک جو ہے نا وہ دھونے ہیں، ہاتھ کونیاں تک، یہ کونیاں مرافق، یہ آج صلاۃ کے متعلق۔ آگے ہے وامسحوا برؤوسکم، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا۔ یہ غور سے سنیں، ویسے تو دیکھتے آ رہے ہیں، دیکھنے سے ہم بھی شروع کر دیے کرنا، لیکن یہ آیت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرنا ہے، وارجلکم الی الکعبین، یہ جو ہمارے پاؤں کے یہ کیا کہتے ہیں ٹخنے، یہاں تک آپ نے کعبین یعنی دونوں پاؤں کو دھونا ہے۔ یہ کتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وضو کے جو کہتے ہیں، آگے اہتمام مزید کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو پہلے طاہر ہو لو، پاک صاف کر لو اپنے آپ کو۔ فطہر، یعنی اس رات کی اتنی اللہ نے اس کو دی اہمیت دی ہے۔ یہ ظالم ہے کہ کہتے ہیں صلاۃ نہیں ہے، اچھا کئی لوگ اچھا سی صلاۃ قرآن سے دکھا کتنی صلاۃ وہ بھی کرتے ہیں، یہ تو لازمی ہمیں دیکھنا پڑے گا دوسری کتابوں، یہ کہتے ہیں دکھاؤ کتنے صلاۃ۔ جس صلاۃ کے بارے میں وضو کے متعلق ہے، صلاۃ کے بارے میں نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکے؟ آگے ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو طاہر کرو اپنے آپ کو، ہاں پاک کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، کتنی تفصیل ہے،
او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. کتنی یعنی اللہ تعالیٰ نے اہمیت بیان کی ہے اس کی. کہتا ہے اگر تم سفر میں ہو یا مریض ہو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر آپ مریض ہیں، او علی سفر، یا سفر میں ہیں، او جاء احد منکم من الغائط، یا ایک جو دوسرا بندہ جو ہے وہ خلا سے ہو کے آ گیا، لیٹرین سے، او لامستم النساء، او یا نساء کے ساتھ آپ نے مس کیا ہے. فرمایا فلم تجدوا ماء، اب آپ کو پانی نہیں مل رہا، کوئی ایسی سچویشن بن گئی ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، تو تم نے کیا کرنا؟ فتیمموا صعیدا طیبا، پاک صاف مٹی سے کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. تیمم، پانی نہیں مل رہا تو مٹی تو مل سکتی. تیمم کی اللہ نے ہدایت کی ہے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، یہاں مسا آیا، اگر مٹی سے آپ کر رہے ہیں تو آپ مسا کر رہے ہیں. یہ جو ہے اپنے منہوں کو مسا کرو اور بازوں کو، وایدیکم. یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی آرڈر کیا ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ یہ منشا نہیں ہے کہ آپ کو کسی سختی میں ڈالے. پانی نہیں کو کیا کرے، اللہ نے آسانی پیدا کی ہے، یہ کر لو. آگے ہے ولیکن یرید لیطہرکم، اس کی منشا ہے کہ تم پاک صاف ہو جاؤ، اس کی یہ مراد ہے. آگے ہے ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دے، اور لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. کتنی واضح آیت ہے اور ڈیٹیل ہے، ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کی گئی. یہ صلاۃ ہے، یہ سمجھایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اور ان کو بھی بتایا جو کفار تھے، سیٹیاں بجاتے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کی حیت کو چینج کیا، وہ سیٹیاں بجانا ختم کر دیا. وہ مذہب میں یہ چیزیں آتی ہیں، دین میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. دف بجانا، اور جو ہندو اپنے بجاتے تھے، ابھی بجاتے ہیں، وہ جو پوجا پاٹ کے لیے بین باجا بجاتے ہیں اپنے مندروں میں. لوگوں نے کیا حضور ہوتے بندے چلے جانا ایسے بہانے، اور میوزک سارے سلام سے میوزک نہیں اسی کی کہیے. انہوں نے کیا فکر نہیں کرو. ایک ساتھ دلی میں دس وہ بڑا قصہ مشہور ہے کہ انہوں کیا تسی شروع کرو. انہوں نے ایک شاعر نے بلایا، اور اس کی بڑی لگتیاں یہ قوالیاں، قصے، کہانیاں وہ لا کے سناتے ہیں. بڑے مشہور شاعر ہوئے ہیں. ہاں میر خسرو نام ہے ان کا. ان کو بلایا در صاحب نے. اب ان کا بڑا شعرا تھا، شاعری بھی کرتے تھے. ان کو کہا گیا چلو بھائی تو شاعری بنائے قوال نامہ سے. ان کے لیے وہ بینڈ باجے کا اہتمام بھی ہوا، جو بجانے والی چیزیں. تو انہوں نے قوالی شروع کر دی. انہوں نے کہا ہم دسو ہم کتنے جاؤ گے؟ قوالی سن بیٹھ کے تسی مندر جا کے سنتے ہیں، اتنے ہی قوالی سن.
یہ اس وقت سے آئی ہے، ہمارے مذہب کا حصہ بن گیا۔ قوالی خوب گاتے ہیں درباروں میں، ویسے بھی خوب یہ انہوں نے یہ نکالی، یعنی یہ کرنا تھا، ان کی نقل یہ مانی تھی۔ رسول اللہ نے تو ختم ہی کر دی، بجانے بجے ختم کرا دیے۔ ایک اہمیت حامل چیز کو رائج کیا، صلاۃ کو رائج کیا انہوں نے، اور صلاۃ جب سے آئی ہے ایز اٹ از، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قیام، رکوع، سجود، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی فرقے کا بھی۔ کوئی بھی فرقہ ہو، لازمی کھڑا بھی ہوتا بندہ اور رکوع بھی کرتا، سجدہ بھی کرتا، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث، کوئی بھی فرقہ ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ دیکھیں جب اسلام پھیلا ہے، جس ملک کے اندر وہ گئے ہیں، جس ملک یہی صلاۃ چلتی رہی ہے۔ اگر فرق ہوتا ہے تو افریقہ میں کوئی اور ہوتی، چائنا میں کوئی اور ہوتی، صلاۃ طریقہ اور ہوتا۔ یہ سب جگہ ایک ہی طریقہ رائج رہا ہے۔ اس کی یہی دلیل ہے، بڑی سب سے بڑی دلیل ہے یہ ہے اس صلاۃ کے جو پرفارمنس، اس میں کوئی نہیں فرق پڑا۔ یہ چھوٹی دلیل ہے، کہہ رہے صلاۃ ہے ہی نہیں، تو تاڑے نہیں ہے گی، تو نظر نہیں آتی تو نہ صحیح اسی دکھانے ہیں۔ صلاۃ جنگ سے بھی معاف نہیں ہے گی، جنگ میں حالات کشیدہ ہوں، دشمن سر پہ ہو، وہاں بھی صلاۃ معاف نہیں کی گئی۔ یہی تو ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا اور اصل صلاۃ کی طرف جانے کا، ہائر پرپز کے لیے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے جو صلاۃ دائمہ ہے اس کے طرف جانا ہے، اس کے ذریعے، اس کے علاوہ تو طریقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے قریب کرتی ہے بشرطے کہ خشوع خضوع ہو اس کے اندر۔ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے منع فرمایا اگر تم یعنی نیند میں ہو، کسی نشے میں ہو، یعنی تمہارا دماغ حاضر نہ ہو تو تم اس صلاۃ کے قریب نہیں جاؤ۔ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر سکر کی حالت میں ہو، سکر کیا اللہ نے خود وضاحت کی، حتی تعلموا ما تقولون، تو جو تم کہہ رہے ہو اس کو جان بھی رہے، سمجھ رہے، یہ اس کی کنڈیشن لگائی اللہ۔ اگر نہیں جان رہے، نہیں سمجھے، پھر قریب نہ جاؤ اس کے، وہاں بندی ہے، کیونکہ اب تمہیں پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن کی آیات پڑھنی ہے، سمجھ کے پڑھنی، وہ انسان کو اللہ کے قریب کریں گے۔ اگر پتہ ہی نہیں تو اللہ نے منع کیا، میں نہیں کہہ رہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ سکر یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہونا میں کیا کہہ رہی ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ کیوں جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی آپ نے کہا تھا صلاۃ دسو کی ہوتی ہے، یہ آ گیا مقام آ گئے، آپ غور سے سونا، آنکھیں کھول کے، آنکھیں بند نہیں کرنی۔ یہ آپ کو نئی چیزیں ملیں گی، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، نہ کس نے بتائی ہوں۔ اب آپ کو آپ کے سامنے ایک نقشہ آتا ہے صلاۃ کا، یہ دیکھیں 4 نکالے سورہ النساء 4 نمبر سورہ ہے، اور اس کا جو آیت نمبر ہے 100 103 دیکھ لو۔ ایک 115 صفحہ نکالے، سورہ النساء ہے، 4 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 115۔ سوری
صفحہ نمبر 115 جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے اس کا صفحہ نمبر، اور اس کی آیت نمبر 101 سے شروع کر لیتے ہیں، 101۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے آیات بھی آئیں گی کہ کتنی رکعت کی صلاۃ ہونی چاہیے۔ یہ میرے دوست کی کافی وہ جی صلاۃ دکھا کے تھے، صلاۃ ہے نہیں، تو لازمی بات ہمیں باہر جانا پڑے گا نا دیکھنے کے لیے، کتابوں سے اور کتابوں سے صلاۃ نہیں ہے میرے پاس، سب ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کے پاس قرآن ہے، قرآن آپ کے پاس نہیں، ویسے کر کے کرنے کے لیے آگے تمہیں کیا سمجھ لگے گی قرآن کی، تمہیں قرآن کا نالج نہیں ہے۔ یہ بتایا اللہ نے، وَإِذْ ضَرَبْتُمْ، صحابہ کو، مومنین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، وَإِذْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں نکلو، یعنی کسی مہم پہ آپ جا رہے ہو، کیا کرا، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنْ صَلَاةٍ، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، کچھ مہم پر نکلے ہو، ضربہ چلنا ہو، ضربہ مارنے کو کہتے ہیں، چلنے کا کہتے ہیں، بیان کرنے میں ضربہ عربی میں بولے جاتا ہے، اس کے مختلف معنی ہیں۔ ضرب یہاں چلنے کا حوالہ ہے، زمین میں نکلو، چلو، تو کیا کرنا ہے، تمہارے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ قصر صلاۃ نہ کرو، قصر کرنی ہے، آدھی کرنی، کم کرنی۔ دیکھیں یہ صلاۃ کا کیسا نقشہ، ہاں سختی نہیں ہے، آپ کو آدھا کرنا ہے، قصر کر کے کہنا نا، قصر نماز پڑھ لی ہے سفر میں یا حالت جنگ میں، ایسے موقعوں کو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ آگے ہے جناح لہذا، کوئی عیب نہیں، کوئی آپ کے کوئی جرم نہیں ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، خاص طور پر وہ مرحلہ جب آپ کو کفار کی طرف سے خوف ہو حملے کا، اس خوف میں تو لازمی قصر کرنی ہے۔ کیا تمہارا دشمن تمہاری طاق پہ بیٹھا اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہ تم نمازاں ہو لمبیاں کر دو، چار رکعت 20 رکعت شروع کر لو، یہ ثواب مل رہا ہے، یہ ثواب کی بات نہیں ہے، یہ آئین خدا بندی کی شک ہے، آپ نے پرفارم اس کے مطابق کرنا ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم، تمہیں یہ خطرہ ہو، تمہیں تختہ مشق بنائیں گے، الذین کافروں کے طرف سے تمہیں یہ خطرہ ہو، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، تمہیں بخشیں گے نہیں، ہو سفید نہیں ہونے دیں گے، تمہیں یہ نہ سمجھو چھڑ دیں گے۔ اس بات سے صلاۃ کو قصر کر لو، آدھی کر لو، کم کر لو۔ آگے بڑا زبردست آیت آ رہی ہے، غور سے سنیں، آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ ہاؤ جی قرآن کتھی لکھی ہے صلاۃ، زکات جی قرآن زکات کتھی لکھی ہے، جڑی لکھی ہو کرو، نہیں نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَإِذْ كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے رسول اگر آپ ان کے درمیان موجود ہیں، یعنی اس دور کی بات ہو رہی جب رسول زندہ تھے، ماشاء اللہ۔ وَإِذْ كُنْتَ فِيهِمْ، ان کے درمیان آپ موجود ہیں، تو آپ نے کیا کرنا، وَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ،
सलात कायम करो उनके साथ। ये जंगी माहौल आगे आगे आ रहा है। फालतू को कितनी प्यार से हो, कितनी सीक्वेंस से हो और डिसिप्लिन के साथ बताई जा रही बात। रसूल मौजूद है बनफ़्स नफीस और सलात का वक्त आ गया है तो सलात अदा करनी है। फरमाया फलतकुम ताइफतुम मिनहुम मअक। देखें कैसा नुस्खा बताया कि आप ऐसा करें जो दो ग्रोह कर लें, दो जमातें बना लें। एक जमात आपके पीछे खड़ी हो जाए सलात के लिए, एक हिफाजत के लिए साइडों पर खड़ी हो जाए। कैसी सलात बताया। हाँ, उन्होंने कहा अदे आ जाओ रसूलुल्लाह के पीछे खड़ो हो जाए ताकि नमाज छड़नी नहीं, छोड़नी नहीं है। हम गफलत करते हैं। आगे है ताइफा होता है ग्रोह, एक ग्रोह आपके पीछे आ जाए। वालिश या खुजू असलहतहुम, आपने असले यूँ कोल रखना अपने, उससे भी गाफिल नहीं होना। तलवार है, बाला नेजा जो ज़माने से मिठाई आजकल फिक्स है, बंदूक है, उसको भी गफलत नहीं बदनी, अपने पास रखनी है। किसी से अभी कुछ हो सकता है। आगे है फाइज़ा साजदू। मैंने बताया 3 कंपोनेंट हैं सलात में, क़याम, सलात, रुकू और सजदा। फरमाया जिस वक्त फाइज़ा साजदू, अब आपने सजदा कर लिया, सजदा कर लिया, यानी जो जमात पीछे खड़ी है सब ने सजदा कर लिया, आपने भी कर लिया। फल यकून मिन वराइकुम, उसको आज चाहिए उस जमात को जो रसूलुल्लाह के साथ खड़ी थी वो पीछे हट जाए, उनको आप पीछे डालें। और वल ताती ताइफतुन उखरा लम युसल्लू, जिन्होंने सलात अदाय नहीं की वो पीछे आ जाए रसूल। दिखा दें आप से पूछे ना कोई सलात की है, उधर आप दिखाएं सलात का जी, तो इन्हें नहीं नज़र, सारी और नज़र नहीं आई, हम दिखाते हैं कहाँ सलात। तो जो ग्रोह रह गया ना अब वो आपके खड़ा हो जाए हैं, और आपके साथ माका लम युसल्लु फल युसल्लु माका, आपके साथ खड़ी हो जाए। वल याखुज़ु हिज़रहम व असलिहतहम, होशियार रहना, असलह को अपने करीब ही रखना है, आपके साथ असलह से गाफिल नहीं होना। वद्दल्लज़ीना काफ़रू लौ तग़फ़लूना अन असलिहतिकुम व अमतिअतिकुम फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा। देखो कितनी ज़बरदस्त बात है कि ये ना होए और दुश्मन को पता चल गए इनके पास असला ही नहीं, यकदम तब चढ़ दे हमला हवर हो जाए। असला तो गाफिल नहीं होना, ये नहीं कि जरा मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सफाई। मोमिन सफाई जो है वो बेतेग नहीं लड़ता, उसको हथियार उसके पास होना चाहिए। कितना लड़े, 10 बंदे उनके पास असला है, तेरे को कुछ नहीं। और ये खुश फहमी डाल दी मोमिनी को, बेतेग लड़ पड़ता है, बेतेग नहीं लड़ सकता। ये कानूनी है, कानूनी नहीं है। तुम्हारा असला तुम्हारे पास होना चाहिए, हैं? हाँ, फरमाया वद्दल्लज़ीना काफ़रू, वो तो चाहते हैं काफिर मुखालफिन चाहते हैं लौ तग़फ़लूना अन असलिहतिकुम व अमतिअतिकुम। वो कहते वो तो
چاہتے ہی ہیں کہ تم خالی ہاتھ کھڑے ہو جانا، تو ہمارے پاس اسلحہ یا اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو آپ کا ڈیفینس کر سکے. تو وہ تو چاہتے ہیں ان کو اچھا کون سا موقع ملے گا، لیکن ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں، تو جو یکدم حملہ کر دیں گے. آگے ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا. ان کیس اگر آپ بیمار ہیں، کو اذیت مبتلا ہیں، تکلیف میں ہے، وہاں تو یہ اس کی چیز کی گنجائش ہے کہ وہاں آپ اسلحے کو اتار سکتے ہو، سائڈ پہ رکھ سکتے ہو، کیونکہ مریض ہے، دانت ٹوٹی ہے، بازو نہیں کام کر رہے، وہ ایک ایکسیپشن ہے. تو وہاں تو ہے مجبوری ہے. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، اللہ نے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے. اتنی بات سمجھ آئی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہاں سے ڈٹرمنٹ کریں گے. فرض کریں 2 رکعت کی نماز ہے، امام 2 پوری کرے گا، پیچھے والے 1 کریں گے، آدھی کریں گے. اگر 4 کراتے ہیں تو امام 2 رکعتیں پوری کرے گا، پیچھے والی آدھی کریں گے، 2 کریں گے. کم از کم 4 یا 2 رکعت ہمیں یہاں سے ملتے ہیں. وہ اتنی نقشہ لکیر کے جیسے جسے سوچنا قرآن وہی بتاتا ہے. یہ ہماری سوچ ہے، ہونی چاہیے. وہ سوچیں یہ کیا ہے. اب سمجھ لگی کہ رکعتیں کہاں سے آئی ہیں. وہ کہتے ہیں رکعتیں دکھا رکعتیں، یہ آگے رکعتیں. اب خود ہی اندازہ نہ ہوگا. اگر 2 رکعتیں پڑھی، مطلب فجر ہی نماز صلاۃ جو 2 ہوتی ہیں، اگر فجر ٹائم ایسا مسئلہ آئے تو 2 کرے گا، امام 2 کرے گا، پیچھے والے 1 کریں. اگر 4 کو والی آگے عشاء ہے، ظہر ہے، عصر ہے، تو آدھی کرو. یہ حکم الہی. آپ سمجھ لیں گے رکعتیں کہاں سے آئیں گے. کہیں گے رکعتیں کتوں لگائیں گے، تو تھوڑی نظر نہیں کام کرتی نہ کرے جی کرتے ان کو کیا آپ کو پوچھ لو بھائی رکعتیں کہاں سے آئیں. وہ بڑے نکالیں گے نقص اس صلاۃ میں سے جو جتنے اور افعال میں کرنی ہے. تو اس زمانے بھی تھے. اللہ کہتا ہے جب ان کو بلایا جاتا تھا آؤ نماز کی طرف، تو کسالہ کو امڑ جانا، اگا پیچھا لگ پہ نہ کریں، آئے ہونے آنے بس یہ بڑی مشکل ہے. آندے سی منافقین صلاۃ والے ٹال مٹول کرتے سن. یہ آگے کے ہونے آپ کے سامنے میں آپ کو سوال کا جواب بعد میں اتنی سمجھ لگی تو شک والی بات کیوں کرتے ہیں آپ. شک والی بات ضرور کریں جس میں شک پیدا ہو جائے. اتنی بات سمجھ آگی تو وہ بھی مومن کو سمجھ آئے گی کیسے کرنی ہے. اچھا اب اگلی آیت دیکھیں. اسلم صاحب آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے. میرا کام یہ ہے سمجھانے دیا. منمانا ہمارا کام نہیں ہے، سمجھانا ہمارا کام. بس کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ ایمبیگوٹی نہیں پڑھتا، شک چھبے نہیں پڑھتا، زیغ میں نہیں پڑھتا. وہ بھی سمجھ آ جائے گی مغرب کا ٹائم ہے کیا کرنا ہے. اچھا جی آخری آیت ہے 103. اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ
جب تم صلاۃ سے فارغ ہو جاؤ، قضا ہوگی صلاۃ پڑھ لیے، تو آپ کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ صلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد گپا نہ مانیاں نہیں شروع کر دینا، غافل نہیں ہو جانا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے قرآن کو میکسیمم اپنے سامنے رکھنا ہے، بار بار ریپیٹ کرنی آیات جس کا درس کروایا گیا ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے، کیا سن کے آیا، کیا احکام سن کے آیا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ تو انہوں نے ذکر کو بھی عجیب رنگ دے دیے، ہو حقہ کی ضربیں لگانا، ذکر اللہ، ہو حق ہو، یہ جو لگاتے ہیں دروازے بند کر کے، بتیاں بجھا کے، روشنی ختم کر کے، جب روشنی ختم کر دی کہ دیکھو گے کیسے، کس کو دیکھو گے؟ قرآن روشنی ہے، یہ دکھاتا ہے تمہیں۔ فرمایا آواز فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جس حالت میں بھی تم ہو، جس سمت میں بھی تم ہو، یعنی قضا صلاۃ پوری کرنے کے بعد یہ قیام ہے، قیام میں ہو، کھڑے ہو، یا تم قاعدہ بیٹھے ہو، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جنوب ہونا سمتاں، جس ڈائریکشن میں بھی تم ہو، جس سمت میں بھی تم ہو، آپ نے کیا کرنا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ہاں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ دیکھو یہ ہے مومن کی شان، وہ بھلاتا ہی نہیں ہے، اپنے مالک کو نہیں بھلاتا۔ یہ صلاۃ کے بعد کرنے والی چیزیں ہو، حقا نہیں ہے، اللہ نے کہا مارو، ضربیں لگاؤ، چوٹیں لگاؤ کرو، ہو حق، دل کے اوپر چوٹ آتی ہے، اور بند کی ہوں انڈاٹا، کوئی بندے اتنے مشتعل ہو جانے اور چھت نہ جاری بجتے ہیں، وہ حقا کر دے گا۔ یہ کیا اسلام ہے؟ یہ ہے اسلام ہے، یہ دین ہے۔ صلاۃ کے بعد بھی آپ نے ذکر اللہ کو سامنے رکھنا ہے، ہر ٹائم، اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں بھی ہو، اللہ کے آیات آپ کے دماغ میں گھومتی رہنی چاہیے۔ آگے ہے فَإِذِ اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب تم امن کی حالت میں آ گئے ہو، اطمینان کی حالت میں آ گئے ہو، یعنی جنگی ماحول یا خطرے میں کا ماحول سے تم نکل آئے ہو، اطمینان ہو گیا، سیٹسفائیڈ ہو گیا، تو آپ نے کہنا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جیسے ادا کرنے کا فرض ہے نا، وہ نارمل ہو گیا، نارمل۔ بس دیکھو کوئی ایسی چیز ہے جو تو سمجھ نہیں آ رہی، سب سمجھ آ رہی ہے، عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ فَإِذِ اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ کو ہر ٹائم قائم رکھنا ہے، اسے منہ نہیں موڑنا۔ آگے ہے یہ آگے اوقات بری صلاۃ کی بات، ان الصلاۃ، بے شک صلاۃ جو ہے، کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، بے شک صلاۃ آپ پہ ٹائم والی صلاۃ پہ فرض کی گئی ہے، یہ 5 ٹائم ہم نے نہیں بنائے، آپ کو ابھی دلیلیں دوں گا۔ یہ جب سے اسلام آیا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، یہ عمل اس وقت سے چلا، وقت مقرر کیا، کسی وقت اس وقت مقرر ہے، یہ دیکھنے دکھانے کی چیز ہے ہی نہیں،
ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਰਕਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਦੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਦੋ ਕਰ ਲਾ, ਚਾਰ ਸਮਝ, ਚਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਕਰ ਤੇ ਲੈ। باقی تو وہ سارے صلات اور نفل کے طور یا سنت کے طور پر ادا کرتے ہیں. اصل صلات اتنی ہے، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ، اوقات کے ساتھ فرض قرار دی گئی ہے. جب یہ سب سمجھ آئی، اور جو وہ نہیں آئے نا شفیق صاحب یاد کرنا پہلے، انہوں نے کاملی تھی نا مقدس سب شکر بیٹھے نا، انہوں نے بڑی دیر کا سوال سی کانسیپٹ کانسیپٹ کلیئر کرنا ایک طریقے تاکہ تمہیں ذہن سے خلش نہ ہوئے ہے کتوں لگو آؤ کتوں لے آؤ، سب کچھ اس قرآن مجید کے اندر کر دیا. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، دو صلات کے باقاعدہ ٹائمنگ چیز بھی آئے ہیں. پھر یہ دیکھیں 17 نکالا ہے بنی اسرائیل، 17 سورت ہے. آگے آگے یہ قرآن تو ہماری جان ہونی چاہیے، یہ ٹائم ٹیبل ہمارا لا کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 362. ہاں جی 362 سب صفحہ. ہاں جی میں تب 77 سے شروع کر دیں. 77 نمبر 362 صفحہ اور سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر، اس کی آیت نمبر 77 نمبر. حضرات آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ بھی آ رہی؟ ہاں جی. تسی بھی بڑے قبلے چینج کیتے ہیں اللہ نے. ہاں تو اصلی قبلے تے لے آندا ہے. اللہ دی شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا اللہ فرمایا ہے سنتا، وہ سوال کر دینا سنت کی ہوندی ہے. بعض کہتے ہیں وہ سنتا پہ آپ کا بھی سوال ہوں گے، سنت کتوں لواں گے سی؟ سنت کتوں لواں گے؟ سنت بھی قرآن چ لینی ہے. سنت قرآن تو پڑھتے، سنت کون دس سکتا ہے؟ اللہ فرمایا ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، ہمارے رسولوں سے جو ہمارا رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت تو پہلے سے چلتی آ رہی ہے. طریقہ کار صلات ہو یا دیگر قوانین الہی ہوں، وہ تو پہلے سے چلتے آ رہے ہیں. سنت ہے کہ جو طریقہ کار اللہ نے دیے اس پر جو انبیاء عمل کرتے رہے وہ ہمارے لیے سنت بھی ہے، اور ان کے لیے ہمارے بھی فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے. انبیاء کا لیے وہ فرض تھا، ہمارے لیے دونوں چیزیں کہ اللہ نے احکامات بھیجے، رسول نے عمل کیا، وہ عمل ہمارے لیے اس قرآن پر چلیں ہمارے لیے سنت بن گئی. طریقہ کار اس کا مطلب وہ طریقہ کار ہوتا ہے. جس طرح رسول نے کیا قرآن پر عمل وہی ہم نے کرنا ہے، تو بھی آپ یہ بنتی ہے سنت. اور آگے ہے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، لِسُنَّتِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اللہ فرما رہے ہیں ہماری سنت میں، ہمارے طریقہ کار میں کبھی ہو ہی نہیں سکتی تبدیلی. یہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے، سنت الہی ہے جو ہے کبھی نہیں چینج ہو سکتی، ان چینجیبل. ولن تجد لکلمات تبدیلا، نہ اس کے کلمات چینج ہو سکتے ہیں نہ طریقہ.
वजअलना, जो ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مناسک سن عبادات مناسک 10 کیے، مناسک تو بتائے تھے اللہ نے، وہ اس پر ہی عمل کرتے رہے ہیں۔ اس میں بقرہ میں بتایا گیا ہے انہوں کیا، ہاں جی یہ تھا نا، یہ 25 نمبر پہ سورہ البقرہ، یہ پوچھے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ دیکھا گن صاحب ہے ہمارے پروردگار اسی مسلم رہیے تیرے سامنے، سرنڈر رہیے۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے ذات باری تعالیٰ دے احکامات دے اگے سرنڈر رہنا، جھک رہنا، 6 نمبر پیج نہیں 25 نمبر، 25 کی 128، ہاں سوری 2 کی 128 ہے، صفحہ نمبر یہ 25 ہے جو ہمارے پاس ہے، صفحہ نمبر 25، ہاں سورہ بقرہ، یہ 128 ہی نا، 2:128، یہ ان کی دعا ہے بیٹا ابراہیم علیہ السلام کی، جب وہ تو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے نا، یہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا، وہ دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار وجعلنا مسلمین لک، اپنا مسلم، اپنے سامنے تیرے سامنے سے نگور رہیں، فرمان برداری کرتے رہے۔ آگے ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری اولادیں بھی تمہارے سامنے جھکی رہیں، مسلم رہیں۔ مسلم کا مطلب اللہ کے احکام کے سامنے جھکے رہنا، سر خم تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ مسلم کا مطلب یہ ہے، مسلمان تو ایک کمیونٹی ہے نا، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے چلو جی مسلمان کہلا رہے ہیں، مسلم بعد میں بنتا ہے جب اللہ کے قوانین کے پیروی کریں گے، یہ سنت اللہ ہے تو پھر بنتا ہے مسلم۔ آگے ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ہمیں سکھا وہ طریقے مناسک، وَتُبْ عَلَيْنَا، حال ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں ہم توبہ کرتے ہیں تیرے سامنے، تو انکا انت التواب الرحیم، اے ہمارے پروردگار تو بہت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم ہے، ہاں چلو انکا انت التواب، تواب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم رحمت کرنے والا، یہ ہے صحیح میننگ اس کے۔ امتاً مسلمتاً لک، اگر ہم بھی کریں گے ان کی پیروی، ہم بھی ان کی ضروریت میں شامل ہو جائیں گے، ضروریت جنریشن جو آگے چلی آ رہی، کاش ہمیں ان آیتوں کی سمجھ آیا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہی وہ تھی، بلا تاجدہ تو بلا تاجدو لسنتنا تحویلا، 362 صفحے پہ، ہاں بنی اسرائیل پہ ہم پڑھ رہے تھے، 77 اب 78 آیت آئے گی، 17/78۔ گل صاحب بڑی غور کر عقیم میں سلاد، اور سلاد کہتے ہیں سلاد کائی کرو، کب سے کب تک کرنی ہے، لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، دلوک شمس کہتے ہیں جب غروب ہوتا شروع ہو جاتا ہے، ڈلنا جب غروب، ہاں جلنا
ڈھلنے لگتا ہے عام طور پہ 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ اس کو نصف النہار بھی کہتے ہیں، نصف النہار۔ اے مومن کیا کرنا ہے؟ قیام صلاۃ کرنا ہے۔ کب؟ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، رات کے اندھیرے تک۔ اب آپ اندازہ لگا لو اس کے درمیان کون سی صلاۃ آتی ہے؟ بیسوں کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، بالکل ظہر اثر مغرب بیسوں کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے اس میں آ رہی ہیں وہ پرفارم کرنی ہے۔ ایمبیگوٹی کیا ہے؟ شک شبہ والی بات کیا ہے؟ وہ زیغ والے یہ کرتے ہیں، جن کے ذہنوں میں زیغت ہو نا، وہ تو یہ چیزیں پھیلاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کمیاں کجیاں ڈھونڈتے ہیں۔ آگے فرمایا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر کے ٹائم قرآن کی ریڈنگ کر رہی ہیں، پڑھنا ہے قرآن الفجر، کیونکہ وہ ٹائم بڑا زبردست ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، خالد صاحب کھل کے سامنے آ جاتا ہے قرآن۔ اگر قرآن کے ساتھ آپ کا لگاؤ فجر کے ٹائم کھولیں اس کو، ایسی بات ہوتی ہے دل دماغ میں، صدیوں کا فیصلہ طے ہو جاتا ہے۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مشہودا، مشہود کہتے سامنے کھل کے آ جانا، کسی گل کا شاہد بن کے سامنے آ جانا۔ ایسی سمجھا سکتا ہے باتیں، کتنی غلط باتیں۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مشہودا، عجیب ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب اچھا ہاں، وَمِنَ اللَّيْلِ، راتوں کے میں کیا کرنا، رات کے پہرے میں کیا کرنا، فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ رسول کے لیے خاص ہے، لَكَ، کہ یہ جو فتحجد ہے، تہجد، اس کے ساتھ کیا ہے، نافلہ، نوافل ادا کرنا رات کو اٹھ کے، کوئی چیز چھوڑی ہے، سنت بھی آگئی، نفل بھی آگئی، سارا کچھ ہی آ گیا۔ فتحجد بھی نافلہ، نفل کو کہتے ہیں، ایک اصل کے ہوتا ہے نا فرض، ایک ہوتا ہے جس طرح ایک باپ اس کا بیٹا اور اس کے بیٹے کا بیٹا، وہ کیا پوتا جسے کہتے ہیں، وہ نافلہ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ آپ نے فرض پڑھ لیے، نفل پڑھنے چاہیں پڑھو، لیکن یہ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا لکا۔ لیکن اگر سنت آپ کو ان کی سنت کے تو کرنا چاہتے ہیں کرو، نفل ہے، نفل پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن مشہود ہو کے سامنے آ گیا ہوتا ہے۔ قرآن سمجھ ہی، میں دیکھا تجربے کے طور پر فجر کے ٹائم سمجھ آتا ہے، اس کو وقت خیالات چھٹے ہوتے ہیں، دل دماغ سے خالی ہوتے ہیں نا، فریش ہوتا ہے، ہاں فریش ہوتے ہیں، وہ اس وقت قرآن کا پڑھنا بڑے فائدے مند ہے۔ اچھا اور دیکھیں یہ آپ کو ہے یہ ہاں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یہ دیکھیں کیسی بات کہی ہے۔ اے رسول، اگر تو آپ یہ کام کرو گے، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر نہ پہنچا دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ امید رکھیں اس بات کی کہ اللہ آپ کو مقام محمود دے گا۔ یہاں کیا کرتے ہیں، کچھ سالوں سے پاکستان میں اور وہاں میں نے سنا مکہ میں، مدینہ میں، اور جب اذان ختم ہوتی ہے نا تو ایک دعا کرتے ہیں رسول کے مقام محمود، ان کے کہنے سے ملنا۔
इनके कहने से मिलना है। वो तो मिल चुका है उनको, मुकाम मौत अरब ने उनको अता कर दिया हुआ है। कुरान मजीद में मेंशन अब हमने सिफारिश करनी है, ये कुछ सालों से चल रहा है। ये अजान के बाद आती बात है। आती है तो टीवी पे देते हैं। ये सवाल भी हुआ था। अल्लाह ताला उन मुकाम ये नहीं सिफारिश करने वाला मुकाम महमूद पर वो पहले ही कुरान तस्दीक कर रहा है। उसकी याद नहीं कराने ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ आप तो ठीक किथे किथे स्टैंड कर दो, अपना मुकाम देखें। आप कहाँ सब उसके हकामात के ख़िलाफ़ चल रहे हो। हमें मकाम महमूद का बहताब मिलेगा, हम तो इसका बल ही नहीं है। मुकाम महमूद हमें मिले ये हो ही नहीं सकता। मैंने उसी गुनाहगार ने याद करा। हाँ, एक और आयत थी इसके साथ ही मिला लें, मेरा 20 से 130 होगी सूरह ताहा, इसके साथ अगली 20 130 है जी, 114 नंबर 405 सफ़े पे। मैंने कहा इनको तो सुनाए, बड़ी देर से इनकी ख्वाहिश थी। वो देखा हो जी कितने नमाज लचियाँ 130 नंबर है। हैं 130, हाँ 130, 405 सफ़ा सूरह ताहा 20 नंबर है, उसकी आयत नंबर ये 130 है। पढ़ेगा कोई आपने? हाँ जी मैं पढ़ता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्बिर अला मा यक़ूलूना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला ग़ुरूबिहा व मिन अनाइल लैली वसब्बिह व अतराफ़न नहारी लअल्लका तर्दा। सारा लपेट दिया, सारा शुरू दे दिया, कोई बात ही नहीं छोड़ी। इनकी सुकून मिलता है बंदे की ये आयत पढ़ के। कहता है ऐ रसूल फस्बिर, साबित कदम रहना, पेशेंस दिखानी है, सब्र। फस्बिर अला मा यक़ूलून, ये जो तो आपके मुखालिफिन आपको तरफ तरह के इस्तिज़ा करते हैं, ठट्ठे करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, आपने पेशेंस सिखानी है। वो जो भी कहते हैं कईन फस्बिर, आपने इस्तकामत के साथ डटे रहना है और क्या करना, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अपने रब के हवाले से सब्बाह करते रहना है, जुद करते रहना है, सब्बाहा। और टाइमिंग्स बताए हैं, कबला तुलूइ शम्स व कबला गुरूबिहा, तुलूइ शम्स से पहले, यानी इस कुरान पे गौर फिक्र करना भी सबा है। इसके लिए जुद करना, समझना, समझाना, अपने आप को घर वालों को लेके बैठना, ये भी सबा में आता है। इसको कहते हैं तस्बीह, कुरान पे गौर फिक्र करना। हमने तो कभी इस हवाले से सोचा ही नहीं। कबला तुलूइ शम्स और कबला गुरूबिहा, ये दो टाइमिंग बड़े ज़बरदस्त है। असर से पहले, मगरिब से पहले आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठें अल्लाह के साथ, कुरान खोलें, आपको एक जायका आएगा उसके अंदर से, और उसके अंदर से आपको टेस्ट आएगा। यकीन जान, अगर आप ये रूटीन बना लें ना, काबला तुलूइ शम्स, यानी तुलूइ शम्स से पहले और गुरूब आफ्ताब से पहले आप 15 मिनट या 10 मिनट आप जरा इन्हीं के ऊपर नजर आए तो ऐसे खोला, जो भी आपके सामने आ जाए, या शुरू से शुरू किया इब्तदा से, तो आपको ज़िंदगी में एक ना रोशनी नज़र आएगी, रोशनी नज़र आएगी। आगे फरमाया वमिन आनाइल लैल, बैठे रहे रातों जिनी माजी सबा करो, ये वर्क गल नहीं कुरान दी करनी।
ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار، اطراف النہار دن کے دونوں ٹائم طرف جب نکلتا ہے یا دودھ انسان چھوٹ نہیں سکتا، اللہ کے ساتھ اتنی گرپ اس کی ہو جاتی ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو، کوئی بھی کام، توجہ آپ کی ان آیات کے اوپر ہے نا، تو دیکھیں زندگی کا نقشہ ہی چینج ہو جاتا ہے، کام بھی کر رہا ہوتا ہے، کام تو کرنا ہی ہے۔ وَأَطْرَافَ نَہَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، کیوں کرنا ہے یہ سب کچھ، کیوں کرنا ہے؟ نہیں دراصل کیوں کرنا ہے؟ دراصل ہاں لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تیرا رب جو ہے، اللہ جو ہے تم سے راضی ہو جائے۔ یہ رضا الہی یہ ہوتی ہے، یہ مومنین کا شیبہ ہے، وہ کرتے ہیں، ہم نے کیا کرنا، ہم تو کھایا پیا خوب سو گئے، ڈکار مارے بڑا شکر ہی حالات ڈکار آ گیا، کیونکہ پیٹ پر کافی وزنی ہیوی ہو نال ایک دو اسی وہ کار مینا بھی لے لینے سون تو پہلے وہی کہہ رہے ہیں ڈکار موسی فارمسٹی کا لا لو، اچھا اسی وہ بھی کر لیں جی، تاکہ سپرائٹ بھی پی لینا ذرا ہضم ہو جائے۔ یہاں تک سمجھ آئی ہے؟ کیوں جی میرے ساتھ اسی بات سمجھ آ تو پہلے سمجھے ہوئے۔ یہ ہے آگے فاصبر علی ما یقولون، ایک آیت اور وائنڈ اپ کر لیں، یہ سمجھ آ گئی۔ اب آپ کریں راضی کرنے کے لیے کریں، بیٹھے صبح شام 10 منٹ 15 انہوں نے ٹائم اپنے مالک نہیں دے سکتے، اسی بہت مصروف ہوں ادھر ہونا، وہ سانا زیادہ مصروف ہے، اللہ تعالیٰ سانا زیادہ مصروف ہے، ساری کائنات نو راؤنڈ دی کلاک چلا رہے ہوں۔ میرے بیٹے کہنے کی بری لاجیکل بات کی تھی، چھوٹی بیٹی میری کہندی پاپا میں ایک غور کیا بات، کیا کہندی ہے یہ جو